اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن العسكري صلواتك عليه وعلى عباده في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وعابدا وقائدا وناصرا ودليلا وعائنا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عزیزان گرامی، برادران عزیز، بزرگان قوم و ملت، ماتمداران سید الشہداء، صدقہ ہے چہارد معصومین علیہ السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے بطول طاہرہ انسیہ حرا مرضیہ راضیہ بطول صدیقہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جس نے ہمیں یہ مجلس ادا کرنے کا شرف بخشا کہ ہم ان مجلس ادا کو برپا کر سکیں اور کائنات کو پیغام دے سکیں کہ جو کائنات کے رسول یہ خود اپنی زبان سے جملوں کو ادا کر رہے ہیں کہ کائنات کا رسول خود یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. تو جب یہ کائنات کا رسول خود ارشاد یہ فرما رہا ہے کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، مسلسل میں اسی آیت پر اپنی گفتگو کر رہا ہوں، اور آج محرم کی 4 تاریخ ہو گئی. انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوا اپنے بیان کو آپ حضرات تک پہنچاؤں گا کہ کائنات کے رسول نے جو یہ کہا کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اور ہم ان عزاداریوں کو برپا کر رہے ہیں. جگہ جگہ آپ کہیں بھی جا کے دیکھیں یہ عزاداری حسین ہو رہی ہے، یہ مجلس ادا برپا کی جا رہی ہے، اس لیے کہ تاکہ اس کائنات کو پیغام مل جائے کہ ہم عزاداری حسین، ہم عزادار حسین ہیں، حسین کے عزادار ہیں، ہم حسین کی عزاداری کر رہے ہیں تاکہ اس کائنات کو پیغام پہنچا سکیں کہ کائنات والوں یاد رکھنا حسین کا ذکر آج بھی زندہ ہے، حسین کا مقصد آج بھی زندہ ہے. اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس وقت کہ جب امام ہمارے چوتھے امام سید سجاد علیہ السلام سے ایک شخص سوال کرتا ہے کہ مولا آپ یہ بتائیے کہ جب آپ کربلا کے اتنے بڑے معرکے سے گزر کے آئے ہیں، کربلا کی اتنی بڑی جنگ سے گزر کے آئے ہیں، آپ نے کربلا میں اتنی بڑی جنگ کی، آپ کے بابا نے جنگ کی، آپ اتنے بڑے معرکے سے گزر کے آئے ہیں، تو آیا آپ یہ بتائیے کہ آپ کربلا سے جیت کے آئے ہیں یا کربلا سے ہار کے آئے ہیں؟ اب ایک مرتبہ امام سید سجاد اس شخص کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ ذرا تھوڑا صبر کرو اور اذان کا وقت ہونے دو اور مؤذن کو گلدستے اذان پر جانے دو، اور جب تمہارے کانوں میں اذان کی آواز آئے تو پھر سمجھ لینا کہ ہم کربلا سے جیت کے آئے ہیں. جب تمہارے کانوں میں اذان کی آواز آ جائے تو بس یہ سمجھ لینا کہ میرے بابا حسین کربلا سے جیت کے آئے تھے اور یزید ملعون ہار گیا تھا. میرے بابا جیت کے آئے تھے کربلا سے، میرے بابا امام سید سجاد خود کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھنا کہ جب بھی تمہیں اذان کی آواز سنائی دے تو بس یاد رکھنا، بس یہ سوچ لینا، ذہن میں سوچ لینا کہ میرے بابا حسین کربلا سے جیت کے آئے تھے اور یزید ملعون ہار گیا تھا. عزیزان اکرام، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ شاید یہ خدا بند عالم اس وعدہ اللہ شریف کا ایک کرم تھا، یہ رحم تھا کہ زمین سے آسمان تک
مشرق سے مغرب تک صرف حسین کی جیت کا اعلان ہو رہا ہے، صرف حسین کی جیت کا اعلان ہو رہا ہے، اور یزید کے ہارنے کا اعلان ہو رہا ہے کہ وہ مدون ہار گیا تھا، لیکن جہاں دیکھو صرف حسین کی جیت کا اعلان ہو رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شاید کہ جب مسلمانوں کے 73 فرقوں میں سے ہر ایک فرقہ، اب وہ چاہے اس بات کو مانے یا نہ مانے، اب چاہے وہ اس بات کو سمجھے یا نہ سمجھے، مگر یہ بالکل حق بات ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے، درست بات ہے، چاہے وہ سمجھے نہ سمجھے، چاہے وہ مانے نہ مانے، لیکن یہ بالکل صحیح اور درست بات ہے کہ جب بھی وہ اذان کہیں بھی اذان دیں گے تو صرف حسین کی جیت کا اعلان ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں، جب بھی وہ اذان کہیں بھی دیں گے صرف حسین کی جیت کا اعلان ہوگا کہ حسین کربلا کے میدان سے جیت کے آئے تھے، حسین صرف جیت کے آئے تھے، ہار کے حسین نہیں آئے تھے، حسین جیت کے آئے تھے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ تو صرف 3 وقت میں اپنی مسجدوں سے اذان دیتے ہیں اور اذان دے کے دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ حسین جیت کے آئے تھے، مگر اور مسلمان تو 5 وقت اپنی اپنی مسجدوں میں اذان دیتے ہیں اور اذان دے کے دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ دنیا والوں یاد رکھنا، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے گا کہ بھائی جس کو موت آ جائے وہ یزید ہو سکتا ہے، لیکن جو زندگی بن کے کائنات پر چھا جائے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات دے دے محمد والے محمد۔ جس کو موت آ جائے اسے یزید کہتے ہیں، لیکن جو زندگی بن کے زمانے پہ چھا جائے اسے حسین کہا جاتا ہے، اسے حسین کہا جاتا ہے۔ یہ جملوں کو بدل کے یہ کہہ دیا جائے کہ مرتا وہ ہے کہ جس کا ذکر مر جائے، مرتا وہ ہے کہ جس کا مقصد مر جائے۔ یہی وجہ تھی کہ یزید ملعون خود بھی مر گیا، اس کا ذکر بھی مر گیا، اس کا مقصد بھی مر گیا۔ نہ آج وہ زندہ ہے نہ اس کا مقصد زندہ ہے، لیکن یہی وجہ ہے کہ امام حسین کی یادگاری باقی ہے، حسین کا یہ ذکر باقی ہے، اس لیے کہ آج تک اور قیامت تک حسین بھی زندہ رہے گا، حسین کا یہ ذکر بھی زندہ رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حسین کا ذکر بھی زندہ ہے اور حسین کا مقصد بھی زندہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ لہذا کائنات کے رسول نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تب کائنات کے رسول نے کہا کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ آج حسین کا ذکر باقی ہے، اور آپ کہیں بھی جا کے دیکھیں، کسی بھی شہر میں جا کے دیکھ لیجئے، کسی بھی گاؤں میں جا کے دیکھ لیجئے، کسی بھی علاقے میں جا کے دیکھ لیجئے، کسی بھی فرقے میں جا کے دیکھ لیجئے، آپ جہاں جائیں گے آپ کو عزاداری حسین ملے گی، آپ جہاں جائیں گے آپ کو یہ اذانیں ملیں گی، آپ جہاں جائیں گے آپ کو یہ نمازیں ملیں گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو یہ جگہ جگہ عزاداریاں ہو رہی ہیں، یہ جگہ جگہ ہر فرقوں میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں جو عزاداری حسین ہو رہی ہے، یہ ہر جگہ پر مجلسیں کی جا رہی ہیں، یہ ماتم کیا جا رہا ہے، حسین پہ گریہ کیا جا رہا ہے، حسین پہ رویا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ مجلسیں برپا کر کے کائنات کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کائنات والوں یاد رکھنا، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے اور حسین کل تک زندہ رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ حسین ہمیشہ باقی رہے گا، اس لیے کہ جب تک حسین کے یہ عزادار ہے تو نہ اس عزاداری پہ کبھی آنچ آئی تھی اور نہ آئے گی، نہ کبھی یہ عزاداری بند ہوئی تھی اور نہ قیامت تک کبھی بند ہوگی۔ توجہ فرمائے، یہ عزاداری حسین باقی رہے گی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جس وقت بی بی نے سوال کائنات کے رسول سے کیا کہ بابا جب ہم سب مر جائیں گے، اے بابا جب ہم شہید کر دیے جائیں گے تو پھر ہم پر رونے والا کون ہوگا؟ اے بابا جب ہم شہید کر دیے جائیں گے تو پھر ہم پر رونے والا کون ہوگا؟ تو کائنات کے رسول نے ایک جملہ کہا تھا، کائنات کے رسول نے ایک جملہ کہا تھا، کائنات کے رسول فرماتے ہیں کہ بیٹی تم پریشان نہ ہونا، اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا، اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ جس کے جوان تمہارے جوانوں پر روئیں گے، جس کے جوان تمہارے جوانوں پہ روئیں گے، جس کے بچے تمہارے بچوں پہ روئیں گے، جس کے ضعیف تمہارے ضعیف ہونے کی بات کریں گے۔ یہی وجہ تھی، اور امام سید سجاد خود فرما رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے
محمد والے محمد. اور یہی وجہ تھی کہ امام سید سجاد خود فرماتے ہیں کہ ان اہل السماء لا يسمعون من اہل الارض شیئا الا الاذان. میری طرف متوجہ ہو جائیے. امام سید سجاد خود فرمائے کہ ان اہل السماء کہ بے شک آسمان والے من اہل الارض شیئا کوئی اور چیز نہیں سنتے سوائے الا الاذان سوائے اذان. آسمان والے زمین والوں سے صرف اذان سنتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں سنتے, اذان سنتے ہیں. اور امام سید سجاد کے قول کے مطابق, امام سید سجاد کے قول کے مطابق اذان حسین کی جیت کا اعلان ہے. اب جہاں اذان ہوگی حسین کی جیت کا اعلان ہوگا, تو اذان امام سید سجاد فرمائے کہ اذان حسین کی جیت کا اعلان ہے. تو لہذا جب اذان جیت کا اعلان ہے اور آسمان والے زمین والوں سے صرف اذان سنتے ہیں, کچھ اور نہیں سنتے, تو اس کا مطلب یہ ہوا, اس سے ثابت یہ ہوتا ہے, اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آسمان والے بھی طرف متوجہ ہوئیے گا. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے, پتہ یہ چلتا ہے کہ بھائی آسمان والے زمین والوں سے صرف اور صرف اذان سنتے ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوا, پتہ یہ چلا کہ صرف یا تو فرشتے حسین کی جیت کا اعلان سننا چاہتے ہیں, یعنی یا تو صرف فرشتے اذان سننا چاہتے ہیں, حسین کی جیت کا اعلان سننا چاہتے ہیں, یا پھر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں تک جو بھی چیزیں جاتی ہیں میں ان کو حسین کی جیت کا اعلان کرا دوں گا. ایک سوال پڑھے محمد والے محمد. جو بھی چیز زمین سے لے کر انسانوں, زمین سے انسانوں سے لے کر فرشتوں تک جاتی ہیں, میں ان چیزوں کو حسین کی جیت کا اعلان بنا دوں گا اور یہ ثابت کر دوں گا کہ یہ حسین کی جیت کا اعلان ہو رہا ہے. اگر یہ مجلس برپا ہو رہی ہے تو یہ حسین کی جیت کا اعلان ہے. اگر آج یہ اذان کائنات میں اس برادری میں کسی بھی علاقے میں ہو رہی ہے تو یہ صرف حسین کی جیت کا اعلان ہے. اگر یہ نماز آج برپا ہے, تم نمازیں پڑھ رہے ہو, تو صرف یہ حسین کی جیت کا اعلان ہے. امام خود کہہ رہے ہیں کہ آسمان والے صرف اذان سنتے ہیں, کچھ اور نہیں سنتے. اور یہی وجہ تھی کہ امام سید سجاد نے محمد والے کہ امام سید سجاد نے بنی امیہ کے جس وقت جب بنی امیہ جو ہے خطیبوں کو کئی سال تک بلاتے رہے, علی اور آل علی کو برا بھلا کہلواتے رہے اور اپنے آپ کو رسول کا رشتہ دار کہلاتے رہے. اللہ اکبر, توجہ فرمائے, اپنے آپ کو رسول کا رشتہ دار کہلاتے رہے اور علی اور آل علی کو برا بھلا کہلاتے رہے ہیں. تو اس وقت امام سید سجاد نے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام سید سجاد نے اس وقت اپنے ایک خطبے سے ان کے 40 سال کی محنتوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا. ان کی محنتوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا, ان کی سازشوں کو ناکامیاب کر دیا تھا کہ تم ہمارے سامنے کچھ نہیں ہو. امام سید سجاد نے خطبہ دیا اور خطبے میں کہا کہ سنو, میں رسول کا فرزند ہوں, میں علی کا فرزند ہوں, میں زہرا کا فرزند ہوں. اور امام سید سجاد نے یزید ہی کے دربار میں اسی پر لڑکار کے کہا کہ سن, لوگوں کو خرید کر اپنے آپ کو حاکم کہلوانا اور ہے, اور انسانوں کی فکر پر حکومت کر کے دشمن کے گھر اپنا کلمہ پڑھوا دینا. ایک صلوات بھیجے محمد والے. امام سید سجاد پیغام دے رہے ہیں, ہمیں سید سجاد بتا رہے ہیں, انہی کے دربار میں انہی کو للکار رہے ہیں کہ یزید یاد رکھنا, میرا بابا جیت گیا تو ہار گیا. یزید یاد رکھنا, بھلے ہی میرے بابا نے قربانیاں پیش کی مگر پھر بھی میرا بابا جیت گیا تو ہار گیا. یہ فرمانے امام سید سجاد کہہ رہے ہیں. تاریخ کہتے ہیں ایک طرف تو ادھر 1400 سال پہلے امام سید سجاد نے اپنے ایک خطبے سے یزیدیوں کی 40 سال کی محنت کو تباہ و برباد کر دیا تھا, اور 1400 سال کے بعد آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نے ان کی 40 سال کی محنتوں کو تباہ و برباد کیا. تاریخ کہتی ہے جب داعش کے کارگر کو پکڑا گیا, داعش کے غداروں میں کام کرنے والے کو پکڑا گیا, تو اس سے جب پوچھا
پوچھا گیا، معلوم کیا گیا کہ یہ بتا کہ تمہاری سازش کب سے چل رہی تھی، یا حملہ کرنے کی سازشیں کب سے چل رہی تھی؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہماری سازشیں 40 سال سے چل رہی تھی، حملہ کرنے کی سازشیں 40 سال سے چل رہی تھی، مگر نہ جانے کیسے نہ جب وہ عراق میں بیٹھے ہوئے ان شیعوں کے آیت اللہ سستانی نے اپنے ایک فتوے سے ہماری 40 سال کی محنتوں کو تباہ و برباد کر دیا. یا علی یا علی، بڑی آسانی سے سن لیا، تباہ و برباد کر دیا. اس دور میں امام سید سجاد نے خطبے سے تباہ و برباد کیا تھا، اور اس دور میں آیت اللہ سستانی نے اپنے ایک فتوے سے ان کی 40 سال کی محنتوں کو تباہ و برباد کیا، اور تباہ و برباد کر کے بتایا یاد رکھنا حسین ہمیشہ جیتا تھا اور یزید ہارا ہے. حسین ہمیشہ زندہ باد ہے، اور زندہ باد تھا، زندہ باد ہے، زندہ باد رہے گا. حسینیت صلوات پڑھیں محمد والے ان کے 40 سال کی محنتوں کو تباہ و برباد کر دیا. 1400 سال پہلے حسین ہی کے ایک بیٹے سید سجاد نے اپنے خطبے سے کی سازشوں کو ناکامیاب کیا تھا، اور آج 1400 سال بعد بھی حسین ہی کے ایک بیٹے سستانی نے 40 سال کی محنتوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور کرنے کے بعد بتا دیا کہ یاد رکھنا یہ حسین کے عزادار ہیں، یہ حسین کے چاہنے والے ہیں، یہ علی کے چاہنے والے ہیں. اور تباہ و برباد کیا تو تباہ و برباد کر کے ایک پیغام دے دیا کہ یاد رکھنا اور سوچو سمجھو کہ جب حسین کے عزاداروں کے قلم کی روشنائی میں اتنی طاقت ہے تو سوچو کہ اگر جب ایک ساتھ مل کر یہ اٹھ جائے تو پھر کیا کر سکتے ہیں. یہ حسین کے چاہنے والے ہیں، ایک بار لبیک یا حسین کی آواز بلند کر دے تو پھر پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہی وجہ ہے کائنات کے رسول نے کہا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. ایسا نہیں کائنات کے رسول نے کہہ دیا. حسین نے کربلا کے میدان میں قربانیاں دی لیکن پھر بھی حسین جیت گیا. حسین نے اپنا علی اکبر دے دیا لیکن حسین پھر بھی جیت گیا. حسین نے علی اصغر کی قبر بنائی، اپنے علی اصغر کو جدا کر دیا، لیکن حسین کی اجازت دے دی، مولا مرنے کی اجازت دے دی. حسین ہے کہ لڑ گئے آداب میں گرے. اپنے بچپن کے دوست حبیب کو خط لکھا، حبیب میں لڑ گئے آداب میں گرا. اے حبیب تم دین کو بھی جانتے ہو، دین کے پہچاننے والوں کو بھی جانتے ہو. اے حبیب تم ہمیں بھی اچھی طرح جانتے ہو، رسول کو بھی جانتے تھے. اے حبیب ہماری اولاد کو بھی جانتے ہو. اے حبیب میں لڑ گئے آداب میں کیوں چھپا. اے حبیب ہو سکے تو جلدی میری مدد کو آ جائیے. تاریخ کہتے امام نے خط بھیجا. ادھر حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے تھے. جب کلوا ہوا کہ کون کا انا نرید الحسین، وہ حسین کا قاصد، حسین کی طرف سے خط لے کے آیا. قیامت کی منزل عزادار مظلوم کربلا تڑپ کے رو لیجیے. امام کو پرسہ دے دیجیے، بیوی کو ان کے لال کا پرسہ دے دیجیے، سکینہ کو پرسہ دے دیجیے. اس لیے کہ میں نے لفظ حسین کہا مسائل کی ابتدا ہو گئی. اللہ اللہ میں نے مسائل شروع کیے اور بیوی مجلس میں آ گئی. بیوی زینب بھی مجلس میں ہے، بیوی فاطمہ بھی ہے، اور بیوی سکینہ بھی ہے. بیوی اپنے رومالوں کو کھولے ہوئے بیٹھی ہوں گی، انتظار کر رہی ہوں گی کہ میرے عزادار میرے لال پہ آنسو بہائیں اور میں ان کے آنسوؤں کو لے کے جاؤں. اللہ 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 جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے. مولا تمہیں سلامت رکھے. چلو میں تمہیں وہ مصیبت سناتا ہوں، میں تمہیں وہ مصیبت سناتا ہوں جو حسین کی سب سے بڑی مصیبت تھی. میں تمہیں وہ مصیبت سناتا ہوں جو حسین کی بڑی مصیبت تھی. حبیب کو خط بھیجا، خط آیا. حبیب نے خط کو کھولا، جیسے حبیب نے خط کو پڑھا تو سے آنسو جاری ہو گئے. ایک مرتبہ سو جائے حبیب پوچھتی ہے اے حبیب کس کا خط ہے یہ تو بتا دو. حبیب کہتے ہیں اے زوجہ نواز رسول کا خط ہے. حسین لڑ گئے آدم میں گرا ہے، مجھے مدد کے لیے بلایا ہے کہ حبیب جلدی چلے آؤ. سوچا حبیب کہتی ہے حبیب کیا ارادہ ہے، جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. قیامت کی منزل ہے، عزادارو مصائب سنو، گریا کرو، بیوی انتظار کر رہی ہے.
خدا کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے. لوٹی نے ایک مرتبہ جیسے ہی حبیب نے سنا, حبیب کہتے ہیں اے زوجہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم تو جانتی ہو اس زمانے میں کون کس کی مدد کو جاتا ہے. زوجہ حبیب تڑپ گئی ہے, کیا کہہ رہے ہو؟ ارے رسول کا نواسا مدد کے لیے بلائے, تم مدد کو نہ جاؤ. اے حبیب اگر تم نہ جاؤ گے تو میں نواسا رسول کی مدد کو جاؤں گی. وہ حبیب نے جملہ سنا, حبیب تڑپ گئے. اے زوجہ پر تو نے انتہا کر دی. ارے میں تیرا امتحان لے رہا تھا, تیرے عشق کا جائزہ لے رہا تھا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نواسا حسین بلائے, نواسا رسول بلائے, یہ حبیب مدد کو نہ جائے؟ جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے. تو کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نواسا رسول مدد کو بلائے, یہ حبیب نہ جائے؟ اپنے غلام کو بلایا, کہ میرا رہبار لے کے فلاں جگہ پہ چلے جاؤ, میں تمہیں وہیں پہ ملوں گا. تاریخ بتاتی ہے یہ غلام اس جگہ پہ پہنچا. جب حبیب کو آنے میں دیر ہو گئی, کیا دیکھتا ہے کہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, گھوڑے کی آنکھوں سے جاری ہے, آنسو جاری تھے. غلام کہتا ہے تو پریشان نہ ہو, اس لیے کہ اگر میرا آقا نہیں آیا میں تجھے حسین تک پہنچاؤں گا. اے مولا یہ کیا وقت آ گیا کہ جانور بھی یہاں پہ آنسو آ رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے ان میں گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں حبیب پہنچ گئے. ایک مرتبہ حبیب رہبار پہ سوار ہوئے, غلام سے کہتے ہیں غلام خدا حافظ میں نے تجھے آزاد کر دیا. جملہ سنیے گا دادا, جیسے ہی ایک مرتبہ حبیب کہتے ہیں جب میں نے تجھے آزاد کر دیا تو یہ غلام تڑپ گیا. تڑپ کے جملہ کہتا ہے اے آقا یہ کہاں کا انصاف ہوا, جب اپنی خدمت کی بات تھی تو اپنے ساتھ رکھا تھا, آج جب نواسا رسول کی مدد کے لیے جانا ہے تو آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں. اے آقا میں نواسا رسول کو قربان ہونا چاہتا ہوں. آقا میں نواسا رسول پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. تاریخ کہتی ہے حبیب نے کہا کہ ٹھیک ہے, غلام کو ساتھ لیا, پہنچے. ادھر حسین کہہ رہے تھے اے بلال علی اکبر و قاسم آمادہ ہو جاؤ, میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے. دو جملے پڑھنے ہیں, مجلس تمام ہے, بس رو لینا, ادا کر لینا. میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے. تاریخ کہتی ہے, تاریخ کے جملے ہیں کہ جیسے یہ کہا ایک مرتبہ آمادہ ہوئے, پھر کہا کہ بھائی آپ پاس استقبال کے لیے آمادہ ہو جاؤ, میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے. ادھر زینب کو خبر ہوئی, زینب نے کہتی ہے دیکھ کے آؤ کون آ رہا ہے, اس لیے کہ اب تک جب فضا بتا رہی تھی کہتی تھی مولا اب رسالوں پر رسالے آ رہے ہیں, مولا اب فوجوں پہ فوجیں, بی بی اب فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہے. اے بی بی اب تیرے بھائی کے دشمن آ رہے ہیں. لیکن اب جیسے ہی فضا گئی واپس لوٹ کے آئی, جملہ سنیے گا دادارو, زینب کیا کہتی ہے. اب جیسے ہی فضا لوٹ کے آئی آگے کہتی, ہاتھوں کو چھوڑ کے کہتی ہے اے بی بی مبارک ہو, تمہارے بھائی کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے. زینب نے حبیب کا نام سنا اور زینب تڑپ گئی. ایک مرتبہ فضا سے کہتی ہے فضا جا کے حبیب کو سلام کہہ دے, حبیب سے کہنا اے حبیب ارے تیرا بہت شکریہ, اے حبیب تیرا شکریہ, اس عالم غربت میں, اس عالم غربت میں تم میرے بھائی کے کام آئے ہو. جزاکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے, خدا کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے. آخری روایت ہے, مجلس تمام ہے. فضا حبیب کے پاس پہنچی, پہنچنے کے بعد حبیب سے کہتی ہے اے حبیب بی بی نے سلام کہلایا ہے. جیسے حبیب نے سنا بی بی نے سلام کہلایا ہے, فضا کہتی ہے اے حبیب بی بی نے سلام کہلایا ہے. اور بی بی نے کہا حبیب تیرا بہت شکریہ جو عالم غربت میں میرے بھائی کے کام آئے ہو. تو حبیب نے جملہ سنا, تاریخ کہتی ہے حبیب زمین پہ بیٹھ گئے. وہ ایک مرتبہ خاک اپنے سر پر ملا, ایک جملہ کہا
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین انا للہ و انا الیہ راجعون ماتم حسین